بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اللہ کی توفیق سے آج ہم حدیث کی ترکیب کریں گے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو بلیوں سے پیار تھا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلیوں والے صحابی۔ بعض لوگ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں بلیوں والا، حالانکہ وہ بلیوں کا باپ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بلیوں کے باپ تو نہیں ہے، تو یہاں پر بلیوں والے صحابی ترجمہ کیا جائے کیونکہ وہ بلی کے باپ تو نہیں ہے۔ یہ تو سرکار نے ان کو بلیوں سے پیار تھا، تو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ابو ہریرہ، تو اصل تو ان کا نام عبد الرحمن ہے جب اسلام قبول کیا، اور دور جاہلیت کے اندر جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تب ان کا نام عبد الشمس ہے۔ تو اب آپ جون سی مرضی حدیث کی کتاب، میرے سامنے بخاری اور مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے، اب آپ جون سی مرضی حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ابو ہریرہ کا اصل نام نہیں ملے گا، اصل نام آپ کو عبد الرحمن نہیں ملے گا بلکہ ابو ہریرہ ملے گا۔ تو نام ختم ہو گیا اور کنیت شروع ہو گئی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا تھا، جو سرکار کی زبان اقدس سے نکلا وہ ہو کر رہنا تھا، اس لیے اب ان کا نام ختم ہو کے ان کی کنیت شروع ہوگی۔ تو جون سی مرضی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا نام آپ کو عن ابی ہریرہ ہی ملے گا۔ تو آج اس حدیث کے روایت کرنے والے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مساجدہ بنا اللہ لاہ بیتا فی جنتی۔ اب یہاں پر اس کی ترکیب دیکھیں، من اسماء موصولہ میں سے ہے، اور بنا یہ فعل ہے۔ اب بنا فعل ہے، آگے ہے للہ، اب للہ تو جار مجرور ہے، للہ ہی، اور ہا کے نیچے زیر آنے کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے حروف جارہ ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ زیر آنے کی وجہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے یا وہ حروف جارہ ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی اس پر زیر آنے کی۔ زیر آنے کی یعنی مجرور ہمیشہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، عبارت مجرور دو چیزوں سے ہوگی، یا تو حروف جارہ ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ اس میں جلالت کی جو ہاں ہے، اس پر جو زیر آئی ہے وہ حروف جارہ، لام نے آ کر اس کو زیر دے دیا اور پڑھا گیا للہ ہی، تو یہ جار اور مجرور ہے۔ اب ہمیں بنا فعل ہے، اب فعل کے بعد ہمیں فاعل چاہیے، اب فاعل اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اب اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل بچے گی۔ بنا فعل، ہوا اس کے اندر مستتر چھپی ہوئی وہ اس کا فاعل، للہ جار مجرور، اور یہ جار مجرور متعلق اس کی ہو جائے گی بنا کے۔ اور مساجدہ، اب یہ مساجدہ یہ حالت نصبی میں کیوں ہے؟ یہ بنا کا مفعول بھی ہے، یہ بنا کا مفعول بھی ہے۔ بنا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل بن جائے گی، للہ جار اور ہا ضمیر مجرور، اور جار اور مجرور ہمیشہ کس کے متعلق ہوتے ہیں؟ تو یہ بنا کے متعلق ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے بنانا، تو اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے بنانی ہے، تو یہ بنانا یعنی بنا کے متعلق ہو جائے گا۔ اور مساجدہ کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ بنا کا مفعول ہے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق مفعول بھی سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا بن جائے گا۔ آگے اس کی شرط آ رہی ہے، اور پھر بنا اللہ، اگلی حدیث کا ٹکڑا جو ہے، بنا اللہ لاہ بیتا فی جنتی۔ اب بنا فعل ہے، آگے اس وہاں پر تھا بنا بنا للہ، وہاں پر بنا کے بعد لل جار مجرور آ گیا تھا، تو وہاں پر ہم نے فاعل نکالا ہوا۔ اب یہاں پر ہمیں فاعل نکالنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ فاعل وہاں نکالا جاتا ہے جہاں فاعل کی ضرورت ہو۔ اب یہاں پر بنا اللہ، اب یہاں پر اللہ، یہاں پر اللہ یہ جو ہاں ہے اس کے اوپر پیش آئی ہے، یہ بنا کا فاعل ہے۔ اب یہاں پر فاعل نکالنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر فاعل آ رہا ہے، تو محذوف وہاں پر نکالیں گے جہاں فاعل کی حاجت ہو، یہاں پر حاجت نہیں ہے، یہاں پر فاعل آگے آ رہا ہے، تو بنا اللہ، بنا فعل اور اللہ یہ بنا کا فاعل ہو گیا۔ اب فعل اور فاعل ہو گیا، آگے آ رہا ہے لاہ جار اور مجرور، یہ جار اور مجرور متعلق کس کے ہو جائے گے؟ بنا کے۔
آگے ہے بیتا فی جنتی. اب بیتا، اب یہاں پر بیتا کیوں ہے؟ یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ یہ بنا کا مفعول بھی ہے. تو بنا فعل، اللہ اس میں جلال اس کا فاعل، اور لام جار، خو ضمیر مجرور، جار مجرور متعلق بنا کے ہو گیا، اور بیتا یہ بنا کا مفعول ہو گیا. آگے پھر ایک اور جار مجرور ہے فی جنتی. فی جار اور جنتی مجرور، جار اور مجرور یہ بھی متعلق بنا کے ہو گئے. تو اب یہاں پر دو متعلق ہیں، بنا اپنے فعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی من بنا للہ مساجدہ کے لیے. تو وہ مبتدا یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو اس کو من بنا للہ مساجدہ اس کو ہم شرط بھی کہیں گے، اور بنا اللہ لاہ بیتا فی جنت اس کو جزا کہیں گے. تو اس کو شرط اور وہ مبتدا اور بنا اللہ یہ اس کی جزا، یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ اس کی ترکیب. اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، من بنا للہ مساجدہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو کیا ہوگا؟ بنا اللہ لاہ بیتا فی جنتی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا. تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کی متفق ہے. اب گھر بنانے سے، اللہ کے گھر بنانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا گھر بنانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک اینٹ پہ لگائی اور آپ نے ایک چٹائی بھی دی، جو بھی کام کیا مسجد کے بنانے میں شامل ہوا وہ اسے مسجد کے بنانا ہی میں شامل ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں، امام بھی مسجد کو بنا رہا ہے. آپ بناتے ہیں، آپ بنانا اسے کہتے ہیں جس میں ٹائر اور پتھر ہو، بالکل وہ مسجد میں شامل ضرور ہے. آپ نے پلاٹ دے دیا، مسجد میں شامل کروا لیا، مسجد کو بنانا میں شامل ہو گیا. لیکن اس مسجد کو ترقی دینے والا کون ہے؟ وہ امام، وہ خطیب، وہ عالم دین ہے. کیونکہ وہاں پر واعظ و نصیحت، وہاں پر قرآن و حدیث کی آواز اور قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانے والا کون ہے؟ علماء. تو عالم دین بھی مسجد کو بنانے ہی میں شامل ہے، کیونکہ وہ مسجد کی ترقی کرتا، واعظ کرے گا، مبلغ محنت کرے گا مسجد میں تو مسجد کی بھی ترقی ہوگی. تو عالم دین بھی جو ہے وہ بھی مسجد کو بنانے ہی میں شامل ہے، بنا کی حدیث میں شامل ہے. جو کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کرتے، علماء سرکار اسلام علیہ وسلم یہ میرے وارث ہیں. یہ حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. ہم نے اس کے آرام پر بھی بحث کی اور اس کی مختصر تفسیر بھی بیان کی، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. اور میری آپ سے، میرے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو آگے شیئر کریں. صرف شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ گھر گھر، گلی گلی، کوچے کوچے، ہر جگہ قال رسول اللہ کی صدا بلند ہو اور لوگ گھر بیٹھے بھی قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں. وما علینا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم.